ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، جو اخلاص و محبت کا پیکر، اخلاق لذیذ سے بالاتر، اوصاف حسنات متصف، جس کو ہمیشہ ادب کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور ادب کے عالی مقام پر فائز کیا گیا، کہ جس سے میری مراد ادیب با کمال مقرر شیریں بیاں حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسرد خطابر پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ، کما یحب ربنا ویرضا، جل جلالہ وعم نوالہ، صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ جو اس مرتبہ کچھ تاخیر سے منعقد ہو رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں جبکہ شدید گرمی بھی ہے اور لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہے، یقیناً ایسی گرمی میں اپنے کہیں کی ٹھنڈک کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، گھر اور بیٹھک کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھنا ایک بہت بڑا مجاہدہ اور ایک بہت بڑی آپ حضرات کی مدرسے سے محبت اور تعلق کی علامت۔ آپ کے جلسہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، ہم سب کے پیر و مرشد
حضرت شیخ سید بلال حسین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اصلاً آپ ہی کی قیمتی نصیحتوں کے بعد دعا پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ بیچ میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت معروف عالم دین حضرت مولانا شکیل احمد صاحب، وہ بھی دوپہر سے یہیں پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں گے، اور آپ سے بھی مدرسے کے تعلق سے کچھ گزارشات کریں گے، اپیل کریں گے، تعاون کے سلسلے میں آپ کی توجہ دلائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ دین کی باتیں عرض کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے بھی کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں عرض کرنی، بس ایک ہی بات مجھے عرض کرنی ہے، اگرچہ وہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، نرالی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اور آج کے دور میں خاص طریقے پر سب سے بڑا سنگین مسئلہ، سب سے زیادہ نازک ترین بات میرے اور آپ کے سامنے، تمام علماء امت کے سامنے، تمام دینی فکر رکھنے والوں کے سامنے، موجودہ گزرنے والے حالات سے واقفیت رکھنے والے تمام کے تمام واقفین اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین اسلام کیسے باقی اور کیسے جاری اور ساری رہے گا۔ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ارتداد کی آندھی سے، ارتداد کے طوفان سے، اسلام دشمنوں کی منظم سازشوں سے، اپنے بچوں کے ذہن کو اس طرح کے زہر سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نہایت صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان دیکھ رہا ہے کالے کالے بادل آ رہے ہیں، کالی کالی گھٹائیں چھا رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ بارش آنے والی ہے، پھر بھی اگر وہ جلدی سے باہر پڑے اپنے غلے کو نہیں سمیٹتا، باہر پڑے اپنے بھوس کو اکٹھا نہیں کرتا، باہر پڑی اپنی چارپائیوں کو چھت کے نیچے نہیں لاتا، باہر سوکھے ہوئے کپڑوں کو بھیگنے سے بچانے کی فکر نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان سب سے بڑا بے وقوف ہے، احمق ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب دیکھ رہا ہے کہ بارش آنے والی ہے تو جلدی سے اپنے کپڑے اٹھا کر محفوظ کر لے، چارپائیاں برآمدے میں ڈال لے، بارش سے بچنے کا انتظام کر لے۔ وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے۔ ایک بات عرض کروں کہ اب تو کم ہے، پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پولیو ڈراپس کی مہم چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جاتے تھے، جگہ جگہ لکھا بھی رہتا تھا 2 بوند زندگی کی، جگہ جگہ بس اڈے پر گود میں بچہ سے پکڑ کے پلاتے تھے،
پلیٹ فارم پر مل جائے تو وہاں پلاتے تھے، اسکول میں جا کر پلاتے تھے، مدرسوں میں آ کر پلاتے تھے، گھر گھر جا کر عورتیں دودھ پیتے بچوں کو ڈراپس پولیو کے پلاتی تھی۔ پورے ملک میں چلا، پورے دیش میں چلا۔ کیوں پلاتے تھے وہ ڈراپس؟ 2 قطرے اس کے منہ میں کیوں ٹپکاتے تھے؟ کیا یہ اپاہج ہے بچہ؟ لنگڑا ہے، لولا ہے، لنجا ہے، معذور ہے؟ جب بخار نے تو بخار کی دوا کیوں؟ لیکن نہیں، پلاتے تھے، پلاتے تھے۔ پہلے ہمارے بچپن کے زمانے میں چیچک کا مرض تھا۔ چیچک کے مرض میں کبھی کبھی آدمی اندھا ہو جاتا تھا، بینائی چلی جاتی تھی، تو ان کو ٹیکے لگائے جاتے تھے۔ ہمارے بازو پر آج بھی ٹیکوں کے نشانات موجود ہیں، زخم بن جاتا تھا وہ۔ کیوں لگاتے تھے؟ یہ پولیو ڈراپس کیوں پلائے جا رہے ہیں؟ اس لیے پلائے جا رہے ہیں کہ اس بچے میں ایسی طاقت آ جائے، اس بچے میں ایسا پاور، ایسی انرجی پیدا ہو جائے کہ پولیو کے جو جراثیم ہیں، حملہ کرنے والے جو کٹانو ہیں، وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ پہلے ہی سے اس کے اندر ایک قوت مدافعت، دشمن سے حملہ، دشمن کے حملے کو روکنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، نڈوری والوں سے، ذمہ داروں سے، بچوں کی ماں سے، بچوں کے باپ سے، سرپرست سے، گھر کے چودھری سے، یہ بتلائیے آپ نے اپنے بچوں کو ارتداد کے، زہر کے حملے سے بچانے کے لیے، غیروں کے حملے سے بچانے کے لیے، غیروں کے حملے کو روکنے کی طاقت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو خراب کرنے کے بچوں پر غیروں کا اثر نہ ہو سکے۔ ہمارے بچے کو کوئی بہکانا چاہے بہکا نہ سکے، برباد کرنا چاہے برباد نہ کر سکے، دین کے اعتبار سے اس کے ذہن میں شک پیدا کرنا چاہے پیدا نہ کر سکے، اسلامی شریعت سے اس کا اعتماد ہٹانا چاہے ہٹا نہ سکے۔ ہم نے ان تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان تمام حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اپنے بچوں کے اندر کون سی اسپرٹ، کون سی طاقت، کون سا پاور ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کیا ہے؟ آج آپ جانتے ہیں جو حالات، دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حالات تو ہمیشہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا ملک آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی لڑائی، دنگے، فسادات ہوتے رہے، فرقہ وارانہ فسادات، یعنی کہ آج ہی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوتے تھے۔ مراد آباد میں ہوا، بھیونڈی میں ہوا، بھاگلپور میں ہوا، میرٹھ میں ہوا، ملیانے میں ہوا، 30-40 نوجوانوں کو لائن میں کھڑا کر کے شوٹ کر دیا گیا، گنگ نہر میں بہا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج یہ ظلم ہو رہا، کل بھی ہوئے ہیں۔ مسلمانوں پر حملے کل بھی ہوئے ہیں، دکانیں جلائی گئی ہیں، مکانوں کو آگ لگائی گئی ہے، لیکن کل میں اور آج میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کل مکان جلایا جاتا تھا، دکان میں آگ لگائی جاتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، کسی انسان کی جان چلی جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج سے مکان کو نہیں آگ لگائی جاتی، آج مسجدوں کو گرایا جاتا ہے، آج مدرسوں پر حملہ کیا جاتا ہے، آج قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، آج اسلامی شریعت کے اندر دخل اندازی کی جاتی ہے، شریعت کے قانون کو دھڑلے کے ساتھ بدلا جاتا ہے، 3 طلاقوں کو ختم کیا جاتا ہے، پلیٹ فارم پر نماز پڑھنے کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ کل میں اور آج میں بہت بڑا نمایاں فرق ہے۔ کل کے فسادات کو اور آج کے ہنگاموں کو ترازو کے پلے میں برابر نہیں کیا جا سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ کل لڑائیاں ہوتی تھی، جان جاتی تھی، گھر جلتا تھا، دکان لٹتی تھی اور بس، لیکن آج قرآن مجید پر حملہ ہے۔ آئے دن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو وجود ملا، جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی، ستاروں کو جھلملاہٹ ملی، جن کے صدقے میں میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو وجود ملا۔ آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو سورج چاند نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتے۔ آج وہی جو باعث تخلیق کائنات ہے، کائنات میں وجود، کائنات کے وجود کا سبب بنا، آج اسی پیغمبر اعظم، آج اسی محسن کائنات، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو صرف ایک دنیا کے لیے نہیں، جو صرف انسانوں کے لیے نہیں، جو صرف انسان اور جنات کے لیے نہیں، بلکہ جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، جتنی دنیایں ہیں، چاہے آسمان کی دنیا، چاہے زمین کی دنیا، چاہے زمین کے نیچے کی دنیا، چاہے دریا کے لہروں کے بیچ کی دنیا، چاہے جنات کی دنیا، چاہے فرشتوں کی دنیا، کتنے عالم اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے ساری دنیا کو انسانیت کا سبق دیا، آپ نے دنیا کو انسانیت کا مطلب بتلایا، آپ نے شرافت کا مطلب سمجھایا، آپ نے انسانیت کی قدر و قیمت کو بتلایا۔ جس پیغمبر اعظم نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، عورتوں کو ان کا حقیقی مقام دلایا، ورنہ تو آپ کی بعثت سے قبل، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کو پاؤں کی جوتی کی برابر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت میں زمین، جائیداد، مال کی طرح تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ جب زمین بڑھتی تھی، دکان بڑھتی تھی، سونا چاندی بڑھتا تھا ورثہ کے درمیان میں، اسی طرح عورت مرنے والے کی وہ بھی بڑھتی تھی، گھر تیرا گھر والی میری، بانٹ لیتے تھے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما، اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں۔ عورتوں کو سب سے زیادہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان عورتوں کو ان کا حقیقی مقام ملا۔ اور شریعت میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ اللہ پاک نے انعامات کی بارش، سہولت اور آسانی کی بارش اللہ پاک نے عورتوں پر فرمائی، مردوں سے زیادہ بڑی رعایت کی گئی شریعت میں۔ عورتیں بادی نہیں ہیں،
عورتیں نوکرانی نہیں ہیں جیسے کہ دنیا سمجھتی اور کہتی ہے کہ ہم نے باندھ کے رکھا ہے. اصل آزادی، ان کی عزت کی حفاظت، ان کے مقام کا تعین، ان کی بہتری کی تعلیم اسلامی شریعت نے دی ہے. بیٹی جب ہے تو باپ کی وراثت پاتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی وراثت ملتی ہے، ماں ہے تو اولاد کی وراثت ملتی ہے. ہر صورت میں عورت کو حصہ ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں جہیز میں گل چھرے اڑاتے ہیں اور لڑکی کے نام سارا لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے تو لڑکی پر لاکھوں خرچ کر دیا، جبکہ یہ کھلا ہوا فراڈ ہے. شادی کے موقع پر لڑکی کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کرنے والا باپ لڑکی کے حصے میں 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں آتے. 45-46 لاکھ روپے اس باپ کی مونچھوں کے بال میں جاتے ہیں، اس کی ناک کی بانس کی ہڈی پر جاتے ہیں. اپنی ناک کے لیے کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے. لڑکی کے پاس کیا گیا؟ کچھ چیزیں، زیور، کچھ کپڑے لگتے، کچھ برتن اور باقی یہ سب بھی ملایا، یہ بارات ملائی، یہ لمبا چوڑا شادی کا پنڈال، یہ طرح طرح کے کھانے، یہ ڈھول دھماکے، یہ آتش بازی، یہ گولہ بارود اور نہ معلوم کیا کیا لچھن، کیا کیا چیزیں. یہ کس کے لیے؟ یہ لڑکی کو دے رہے ہیں. آپ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. اور جوڑے بھی نہیں بستے بیچاری کو. جو جوڑے جاتے ہیں کچھ اوپر والیوں کے، کچھ نیچے والیوں کے، اور جو بڑھیا وہ نندے کھینچ کے نکالنے. 2-4 بچے اللہ سال بھر کے بعد بچہ اچھا دے دے تو کوئی گود اٹھائی، کوئی چاند دکھائی، وہ لے کے نکال کے لے جا. باقی سوچو کیا بستا ہے بیچاری کے پاس؟ کچھ بھی نہیں بستا. ان عورتوں کو جائز مقام اسلامی شریعت نے دیا ہے. آج میرے بھائیوں، اپنی اس اولاد کی فکر کرو. چاہے آپ کو بھوکا رہنا پڑے، ایک وقت فاقہ کرنا پڑے. آپ کے مدرسہ ہدایت الاسلام سروے کیجئے اپنے گاؤں کا. کتنے ہمارے بچے اور بچیاں دین سیکھنے کے لیے، اسلام کا کلمہ سیکھنے کے لیے، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کے لیے مدرسے میں ہم ان کو لے کر آتے ہیں. صورتحال تو یہ ہے، ایک طرف اسکول کی تعلیم، ایک طرف مدرسے کی تعلیم. ہمارا ایک بچہ اسکول جانے والا، ایک بچہ مدرسے میں آنے والا. جو ذہین سا بچہ ہے، ٹھیک ٹھاک سا تندرست سا بچہ ہے، وہ تو جائے گا اسکول. جو بیکار سا ہے، شرارتی سا ہے، یا اللہ نہ کرے چلنے میں کچھ لنگڑاہٹ ہے، خدا نہ کرے آنکھ میں کچھ داغ واغ لگا ہے، وہ مدرسے کے نام کا. کھانا پہنچانا ہے کھیت پر تو مدرسے والے بچوں کو چھٹی دلائیں گے. اسکول کا بچہ وقت پر وہ غیر حاضری نہیں کرے گا. جلدی کرو بھئی، اسکول کا وقت ہو گیا. بستہ بھی تیار، جوتے بھی تیار، کپڑے بھی تیار. ماں بھی لگی ہوئی، باپ بھی لگا ہوا، نہلانا، دھلانا، ناشتہ بنانا، ٹفن تیار کرنا، ٹرانسپورٹ کا، بس کا، رکشے کا، موٹر سائیکل کا اسکول تک پہنچانے کا انتظام کرنا. 500 1000 5000 ماہانہ ٹیوشن فیس لینا، اور پھر ٹیوشن کے لیے کسی ٹیوشن پڑھانے والے کا انتظام کرنا. کتنا خرچہ کرتے ہیں بھائی، کتنا اہتمام ہے، کتنی دلچسپی ہے.
مدرسے میں آنے والے بچے کے پاؤں میں ٹھیک سے چپل نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، کوئی باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں لانے والا نہیں، کوئی ماں اس بچے کو نہلانے والی نہیں، بالوں میں کنگھی کرنے والی نہیں، کپڑے کھل کر استری کر کے پہنانے والی نہیں، کاپی کے لیے پیسے نہیں۔ آج یہ صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ میں اپنے معاشرے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے سماج کی، اپنے حالات کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم بس تو قسمت ہے۔ خوش نصیب بعد ہمارے بچے گر پڑ کر کے کسی نہ کسی طرح حافظ بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، پھر اللہ جتنا ان کو بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے، ورنہ ماں باپ کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، اور خالی تعلیم کافی نہیں ہے۔ دنیا میں تو تعلیم کی چرچا ہے، دنیا کی اسٹیجوں پر تو تعلیم کی باتیں ہیں، لیکن جس اسٹیج پر ہم بیٹھے ہیں، جس مدرسے کے صحن میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے خالی تعلیم کا پیغام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں بتایا جاتا ہے ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ بغیر تربیت کے تعلیم ناقص ہے، ادھوری ہے، اور بغیر تعلیم کے تربیت گمراہی ہے، دھوکہ ہے، کہیں بھی پھسل کر کے گر سکتا ہے۔ تعلیم کے لیے تربیت لازم ہے، اور تربیت کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو آپ کے بھیجنے کے مقاصد کو بتلایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا جو مقاصد نبوت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو سنوارتے ہیں، ان کے اندرونی نجاستوں کو دور کرتے ہیں، غلاظتوں کو دور کرتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے صفائی کرتے ہیں، اور ان کی تمام اندرونی بیماریوں کا اور بری عادتوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ظاہر و باطن کی پاکی اور صفائی، اسی کا نام تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ ہم عالم بن گئے، ہم حافظ بن گئے، لیکن نہ نماز کے ہیں، نہ اچھی زندگی صحیح گزارنے کے ہیں، نہ کسی کو سلام کرتے ہیں، نہ بیٹھنے کا سلیقہ، نہ کھانے کا سلیقہ، نہ بیت الخلاء میں جانے کا سلیقہ، تو کیا فائدہ ہوا ہماری تعلیم کا؟ تعلیم بغیر تربیت کے ایسا کمرہ ہے جس میں اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا، پنکھے لگے ہوئے، جھومر لٹکا ہوا، بیڈ بچھا ہوا، شاندار رنگین پھولدار خوشنما بیڈ شیٹ بچھی ہوئی، سارے اچھے انتظامات، مگر اس میں جانے کا کوئی دروازہ نہیں۔ جس کمرے میں اے سی ہے، پنکھے ہیں، ڈبل بیڈ ہے، بستر ہے، قالین ہے، گدے ہیں، سب کچھ ہے، مگر اندر جانے کا دروازہ نہیں، تو کچھ فائدہ ہوگا بھی ان گدوں کا، ایئر کنڈیشن کا، ان پنکھوں کا، ان قالینوں کا، ان خوشنما چیزوں کا، جب اندر جا ہی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح تعلیم ہے، تربیت نہیں، تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تمام نبیوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی بات کی تاکید کی، اسی بات کا حکم دیا اور یہی بات کہی، یا بنی کیا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، تمہیں دین اسلام سے نوازا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں بہت بڑی دین اسلام کی نعمت دی ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم مت مرنا مگر مسلمانی کی حالت میں۔ جب اتنی بڑی چیز ملی، اتنی بڑی دولت ملی، اتنی بڑی نعمت ملی، اللہ پاک نے تمہیں بہترین دین دیا، اپنا پسندیدہ دین دیا، دین اسلام دیا، تو تمہاری موت کہاں آنی چاہیے، کس حالت میں آنی چاہیے؟ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا تم مگر مسلمانی کی حالت میں۔ مسلمانی کی حالت میں کون مرے گا؟ بعض حضرات جو ہیں تقدیر کا بہانہ کر دیتے ہیں، تقدیر کی مالا میاں جب مقدر میں وہ ہوگا، جنت مقدر میں ملے گی۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تقدیر پر اتنا ہی بڑا پکا یقین ہے تو جو روزی مقدر میں ہے انشاءاللہ ملے گی، چلو گھر بیٹھ کے آرام کرو، کھیت پہ جانے کی ضرورت نہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، کیوں ہنگامہ کر رہے ہو؟ دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہو؟ ارے جو مقدر میں مل کرے گا، بیٹھو گھر پر۔ نہیں، یقیناً ملے گا تو وہی جو مقدر میں ہے، مگر مقدر میں جو ملنے والا ہے اللہ پاک اس ملنے کے اسباب بنائیں گے۔ اولاد مقدر میں ہے تو شادی نکاح سبب بنے گا۔ ابا بنانا چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایک مرد ایک عورت کو جائز طریقے سے ملنا ہوگا۔ شادی نہیں، بیاہ نہیں، عورت کا منہ دیکھا نہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگے اللہ میں ابا بنا دے، اللہ میں اچھا حضرت جی سے دعا کروا لے، چلو حضرت جی آئے ہوئے، حضرت جی دعا کر دو اللہ مجھے بھی ابا بنا دے۔ اچھا شادیوں کتنے دن ہوئے بھیا؟ کہ جی شادی تو ابھی انہیں باولے کہیں کہ شادی نہیں کی تو ابا فری میں بن جائے گا۔ اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا تقدیر کے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یا جو کچھ ہوتا ہے اس کا پہلے کوئی سبب بنتا ہے۔ ترقی کے بھی اسباب بنتے ہیں، ترسلی کے بھی اسباب بنتے ہیں، عزت ملتی ہے اس کے بھی اسباب بنتے ہیں، ذلت اور رسوائی سامنے آتی ہے تو اس کے بھی اسباب بنتے ہیں۔ جنت میں جانا مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت والے راستے پر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے گا۔ کام تو کریں جہنم والے اور تقدیر میں بتائے جنت یہ کیسے ہوگا بھیا؟ جائیں تو پچھم کی طرح پہنچ جائیں ہم پلک ہوا، ارے بھیا ادھر کلچینہ ہے، کلچینے پہنچو گے، مراد نگر مودی نگر پہنچو گے، ادھر سے مطلب ہے کہ تم پلک ہوا تھوڑی پہنچ جاؤ گے۔ تو بھی جیسا کرو گے ویسا سامنے آئے گا۔ اپنے بچوں پر محنت کریں گے، اپنے مدرسے پر محنت کریں گے، اپنے مدرسے کو آگے بڑھائیں گے۔ مدرسہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس چندہ دے دو، پیسے دے دو، لاکھوں آ جائے، بڑا مدرسے میں ترقی ہو رہی۔ جلسہ ہو گیا شاندار، مجمع بھرا ہوا، پنڈال بھرا ہوا، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے مدرسے میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے والی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ یہ ہے اصل مدرسے سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے اصل مدرسے سے محبت کرنا، یہ ہے مدرسے کا اصل تعاون
کہ جو وہاں سے ملتا ہے اس کو لیا جائے، اس کو لینے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر بچہ چاہے جہاں جس گھر میں پیدا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں پیدا ہو، عرب میں پیدا ہو یا ہندوستان میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی، لیکن اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ ہی اپنے بچوں کو کچھ سے کچھ بناتے ہیں۔ بناتے ہو یا نہیں بھیا؟ میں ہمارا 4-5 سال کا لڑکا یہ بیٹھا ہوا سامنے 7 سال کا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ یہ بالوں کی کٹنگ کون سی ہے۔ چلیے یہ تو کچھ جانتا بھی ہوگا، لیکن اس سے 1-2 سال چھوٹا، اس کے بالوں کی کٹنگ کون کرا کے لایا؟ اس کے ابا، بڑے بھیا۔ وہ بچہ تو نہیں جانتا کہ کون سی کٹنگ کرانی، کیسی بالوں کی کٹنگ کرانی، کیسا ہیئر اسٹائل بنوانا ہے۔ یہ بالوں کی کٹنگ ماں باپ ہی نے تو کرائی۔ ایک بچہ کیا جانے کہ کیسی پینٹ پہننی چاہیے، کیسی شرٹ پہننی چاہیے؟ کون لایا خرید کر دکان سے؟ یہ بچہ خود لایا، ماں باپ لائے نا۔ ایک ہماری بیٹی 7 برس کی، 8 برس کی، 10-11 سال کی، اس کو کپڑے کیسے پہنائے جائیں وہ خود تو نہیں لائی خرید کے۔ آج کل جو بچیاں کپڑے پہن رہی ہیں کون لاتا ہے خرید کے؟ جالی والے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں، میں تو نہیں جانتا نام، جن میں پردہ بھی نہیں ہوتا۔ جب شروع سے اپنے بچوں کا ایسا مزاج بنائیں گے، ایسا چال ڈھال بنائیں گے، ایسی لباس پوشاک لا کر کے دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے سانچے میں آپ ڈھال لیں ویسے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ بچوں کو کون بنا رہا ہے انگریز؟ بچوں کو کون بنا رہا ہے دوسروں کے طریقے کو اختیار کرنے والا؟ جو سانچے میں بھی ڈھال رہے ہیں، میں اور آپ یعنی ماں باپ ڈھال لیں، ورنہ تو ہر بچے میں اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں، فکر کرو اپنے بچوں کی، فکر کرو اپنی بچیوں کی، اپنی بچیوں کی عزت کو بچانے کی، ان کی عفت اور عصمت کے رکھوانے بنو۔ ایسا نہ ہو کہ ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، آزادی کے نام پر ہماری بچیاں آوارہ ہو جائیں، ہماری بچیاں ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے والی بن جائیں، ہماری بچیاں خاندان کا نام ڈبو دے، ہماری بچیاں اپنے دین اسلام سے بھی برگشتہ اور دور ہو جائیں۔ ایسے ماحول سے بچاؤ۔ اگر کوئی بچی باہر نکل کر بہت اونچی ڈگری ہولڈر بنتی ہے لیکن اس کی عزت پر داغ آتا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ پھر اس بچی کو ان پڑھ رکھنا زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ اس کی عزت محفوظ ہو۔ عزت پر داغ لگے بھلے سے وہ بہت اونچی ڈگری حاصل کر لے، اور عزت پر داغ لگ جائے تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، 5:45 بج گئے۔ عصر کی نماز عام طریقے پر 5:45 بجے 5:30 بجے ہوتی، بچوں کی دستار بھی ہوگی،
مولانا شکیل صاحب کی تشکیل بھی ہوگی. یہاں تو بالکل سناٹا ہے، ویسے بھی سناٹا ہے جلسہ گاہ میں، پنڈال میں، اور اسٹیج پر یہ 2-4 جوڑے نظر آ رہے ہیں. کوئی روپیہ پیسہ کہیں رکھا ہو کہیں الگ مجھے نہیں معلوم. اب تک میں نے تو کوئی سکہ وکہ ادھر ادھر دیکھا نہیں ہے. تو وہ کام بھی باقی ہے اور یہ کام کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا شکیل صاحب وہ اس سلسلے کے ہماری اپنی جماعت میں اسپرٹ ہیں، بہت ہی خاص ہے. اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے لوگوں کو مدرسے کے تعاون کی طرف متوجہ کرنے کا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے بچوں کی دستار ہوگی اور نصیحتیں آپ کی ہوں گی، اور اسی طرح آپ کی دعا پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. کھینچ تان کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ اپنے جلسے کو اور چلا سکتے ہیں. اگرچہ عصر کی نماز کافی مؤخر ہو جائے گی، یا پھر جیسا بھی نظام ہوگا ہمارے ذمہ داروں کا، ہو سکتا ہے پہلے نماز پڑھیں عصر کی پھر بیٹھے تاکہ ٹھنڈک ہو جائے، پھر مغرب تک چلے گا انشاءاللہ. یا ہو سکتا ہے جلسہ چلتا رہے اور جلسہ پورا کر کے آخر میں عصر کی نماز پڑھیں. بہرحال جیسا بھی نظام ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے، اپنے ایمان کو بنانے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے ایمان کو سجانے کی، اور اس ایمان والی دولت کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.